ہمارے ساتھ اس وقت پینل میں موجود ہیں ASP شہر بانو صاحبہ اور وہ SDP O گلبرگ ہیں اس وقت. اس کے ساتھ ہیں سونیا ناز, ٹرانسجینڈر رائٹ ایکٹیوسٹ, مورت TV کی پریزیڈنٹ, اور پھر ہیں جنت علی, آرٹیوسٹ, ٹریک ٹی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں صبا گل جی, صبا گل ٹرانس الائنس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور ٹرانسجینڈر خواجہ سرا افراد کی ایجوکیشن کے اوپر کام کرتی ہیں. پھر ہمارے ساتھ ہیں ریلیجس اسکالر محبوب علی صاحب جو ریلیجسلی آپ لوگوں کو چیزوں کے جواب دے رہے ہوں گے. پھر ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ ملک, ایڈوکیٹ, سول سوسائٹی, پریزیڈنٹ سول سوسائٹی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹرانس ایکٹیوسٹ لبنہ اور نگاہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. آغاز کرتے ہیں. جو اس وقت ہو گیا پریس کانفرنس کی جو مین ریزن تھی, ہمیں عنایا رحیمی جی شکریہ. اس وقت جو کرنٹ سچویشن تھی اس میں پریس کانفرنس کرنا ضروری تھا, آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا, اور اس پریس کانفرنس کے تھرو پورے پاکستان تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا کہ ہم لوگ اس وقت ایک ہو کر, ماشاءاللہ سے پورے پنجاب کی ریپرزنٹیشن ہے, لاہور سے ہم ہیں, اسلام آباد سے ہیں, ہم سارے ادھر آج ایک ہوئے اپنا موقف آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے. جو اس وقت کرنٹلی 2018 میں ٹرانس ایکٹ ہمارا پروٹیکشن بل جو پاس ہوا, اس کے بعد ابھی آنے والی کچھ سچویشنز کی وجہ سے جو افیکٹ آئے کمیونٹی کے اوپر, ہم وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے مینلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. سارا آپ کو کرائٹیریا اور جو پرپز ہے اس کانفرنس کے پیچھے وہ آلریڈی ہمیں بتا چکی ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں گے اپنی شناخت پہ, اپنے وجود پہ اور اپنی پہچان پہ. اور میرے خیال میں ہر انسان کو یہ رائٹ, یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پہچان کے بارے میں بتائے کہ میں کیا ہوں. کچھ قیاس آرائیاں اور کچھ مفروضے سننے میں آئے, یقیناً آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ شاید پاکستان میں صرف 2 ہی جینڈر ہیں, ایک مرد ایک عورت. لیکن ہم لوگ صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں, کئی دہائیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک تیسری جنس بھی موجود ہے جس کا نام ہے ٹرانسجینڈر, جس کا نام ہے خواجہ سرا برادری. اور میں آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ دلی طور پہ مشکور ہوں کہ میڈیا نے ہمیشہ ہم لوگوں کو سپورٹ کیا اور آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور ہماری جو جینڈر آئیڈینٹی ہے اس کو ریکگنائز کرنے میں ہماری بڑی مدد کی. تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ آج آپ سب کے ساتھ مل کے ہم کچھ دل کی باتیں شیئر کر سکیں. تو ٹرانسجینڈرز کی یا خواجہ سرا برادری کی جو ہسٹری ہے یہ ہے تو بڑی پرانی. مغلیہ دور سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ مغلیہ دور میں خواجہ سرا برادری جو ہے وزیر بھی تھے, مشیر بھی تھے, سینیٹرز بھی تھے اور بڑے بڑے اچھے عہدوں پر فائز تھے. اور خواجہ سرا کا جو لفظ ہے وہ مغلیہ دور سے ہی نکلا تھا کہ خواجہ سرا یعنی کہ سراؤں کے محلوں کے خواجہ. ایک بڑی اچھی ہسٹری ہم لوگوں کو پڑھنے میں, دیکھنے میں, سننے میں ملتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک دم سے کیا ہوا کہ برٹش کلونیل ایکٹ آیا اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو, خواجہ سرا برادری کو کلونیلائز کر دیا گیا اور ان کو ایک دم سے ان کی آواز کو, ان کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی گئی. اور کچھ عرصہ کے لیے تو آپ لوگوں کو خواجہ سرا برادری اس دور میں نظر نہیں آئی کیونکہ معاشرے نے انکار کر دیا تھا. یہ میں آج کی بات نہیں کر رہی, 1870 کی میں بات کر رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. مجھے کہیں لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن آپ لوگوں کی مدد ہوگی, آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ یہ جو اسے آپ ایک لڑائی کہہ لیں, ایک جنگ کہہ لیں اور ایک موومنٹ کہہ لیں. یہ موومنٹ ہم لوگ اپنے گھروں سے سٹارٹ کرتے ہیں, اپنی فیملی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور موومنٹ کیا ہوتی ہے, ہمیں پہچانا جائے, ہمارے وجود کو مانا جائے, کیا جائے, ہمیں تسلیم کیا جائے کہ ہم خواجہ سرا ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہم مرد ہیں, ہم نہیں کہتے ہم عورت ہیں, ہم ایک نامکمل مرد ہیں یا ہم ایک نامکمل عورت ہیں, ہم ایک تھرڈ جینڈر ہیں. سب سے پہلے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اپنی فیملی سے سٹارٹ ہو کے یہ چلی جاتی ہے معاشرے کی طرف. معاشرے میں کوئی ہمیں قبول کرتا ہے, کوئی ہمیں نہیں قبول کرتا, ہر طرح کے لوگ ہیں جی. تو کوئی ہمیں ایکسیپٹ کرتا ہے, کوئی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آج جب ہم نے دیکھا کہ 2009 سے وزیر زرداری صاحب نے جب جینڈر آئیڈینٹی کو تسلیم کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اور انہوں نے کہا کہ
آفیشیلی ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، ان کے نادرا میں آفیشیلی ان کے کارڈز بنائے جائیں. تو تب بھی اکا دکا لوگوں نے کارڈز بنوائے، لیکن کچھ وہی کیا سرائیاں تھیں کہ ان کے میڈیکل کیے جائیں، ان کا یہ کیا جائے، ان کا وہ کیا جائے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تھے کہ جو اپنے کارڈز نہیں بنوا سکے. لیکن 2012 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے دوبارہ ایک آرڈر ایشو کیا کہ خواجہ سرا برادری کو آفیشیلی رجسٹرڈ کیا جائے تاکہ چیزیں سینسس میں آ سکیں، ڈیٹا بیس میں آ سکیں کہ پاکستان موجود ہے. تو پھر بھی ہماری جو برادری تھی وہ انہی قیاس آرائیوں کی دو چار رہی اور اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جیسے ہونے چاہیے تھے. پھر آ گیا 2018. پھر 2018 میں الحمدللہ ہماری جو موومنٹ تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو ہماری موومنٹ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ ہم شروع کر دیتے ہیں فیملیز کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، کہ ہمارے وجود کو قبول کیا جائے. 2018 میں ٹرانس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا جو کہ حکومت پاکستان کا ایک بہت خوش آئند قدم تھا، جس میں ہمیں رائٹس دیے گئے، جس میں ہمیں حقوق دیے گئے، وہ سارے حقوق جو مردوں اور عورتوں کو دیے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت اچھی چیزیں سامنے آئیں اور اس پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا، اور امپلیمنٹ کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ایجوکیشن سینٹرز بنے، اسکل سینٹرز بنے، خواجہ سرا برادری امپاورڈ ہوتی ہوئی نظر آئی. کہیں پہ آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو لائرز نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو آرٹسٹ نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو ایکٹیوسٹ نظر آ رہے ہیں. اور یہ 2018 کے ایکٹ کے بعد ہوا، مطلب پازیٹیو چیزیں یہ جتنی بھی ہوئیں وہ 2018 کے ایکٹ کے بعد ہوئیں. لیکن نہ جانے کیوں میں بات کر رہی ہوں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور تاریخ نے کہیں کہیں ایسا لگا کہ اپنے آپ کو دہرانے کی کوشش کی اور پھر سے ہمارے حقوق کو ضم کرنے کی، پھر سے ہمارے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے خدا نے تو ہمیں کبھی ریجیکٹ نہیں کیا. اگر کیا ہے تو سوسائٹی نے کیا ہے تو اس معاشرے نے کیا ہے، کیونکہ آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ خدا کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ہم خدا کی تخلیق ہے، ہم کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے. جب دل کرے آپ لوگ ایکسیپٹ کر لیں، جب دل کرے ہمیں ریجیکٹ کر دیا جائے. کیا ہمارا معاشرے میں کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں کوئی پہچان نہیں ہے؟ کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی سے اپنی زندگی جو ہے جی سکیں؟ تو باتیں بہت ساری ہیں، تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز فار گاڈ سے قیاس آرائیوں اور مفروضوں کی بیس پہ کہ ایسا ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، ایسا نہ کبھی ایسا کچھ ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی ہوگا. کیونکہ ہم خواجہ سرا تھے، ہم خواجہ سرا ہیں اور ہم خواجہ سرا ہی رہیں گے. صدیوں سے آپ کو یہ کلچر نظر آ رہا ہے اور یہ ایسے ہی نظر آتا رہے گا، چاہے مفروضے جتنے مرضی بن جائیں. میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ اس وقت مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محبوب علی صاحب. تو میں چاہوں گی کہ جینڈر کو وہ، ہماری پہچان کو، ہماری جنس کو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو پروو کریں کہ کیا خواجہ سرا کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، کیا ہمارے وجود کو معاذاللہ کہیں خدا نے بھی تو نہیں کہ ریجیکٹ کر دیا. تو یہ آپ کو بتائیں گے مفتی محبوب علی صاحب. بحیثیت انسان مجھے حق یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ مذہب کے ماخذ کو جانوں. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم لوگ اپنے مذاہب کے ماخذ کو جانے بغیر ہر ایک دوسرے پر فتوے ڈال دیتے ہیں. میں سونیا ناز جی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ تیسری جنس کا بعض سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر تیسری جنس نہیں ہے. سب سے پہلے میں بجائے ادھر ادھر کلچر کی بات کروں، میں کسی فقہ کی بات کروں، میں صرف انبیاء علیہ السلام کے صحائف اور جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثریت مسلم آبادی ہے قرآن عظیم کی بات کروں گا. اس سے ہٹ کر میں بات نہیں کرنے لگا. بعد میں اگر کسی کا سوال ہوگا تو ہم اس پر ڈسکس کر لیں گے. ان کے بعد ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اگر ہم صحائف دیکھتے ہیں تو ریس، زبور، اناجیل، دیگر انبیاء کے صحائف، تو ذہن میں رکھے گا کہ 39 آیات میں کسی نہ کسی انداز سے خواجہ سرا کمیونٹی کا ذکر ہے، تیسری جنس کا واضح الفاظ کے ساتھ ذکر ہے. پھر ہم چلتے ہیں قرآن عظیم کی طرف کہ قرآن عظیم کی اکثر جب حوالے کے طور پر سورہ شورا آیت نمبر 49-50 اس کی تفسیر کے متعلق جو ہے
بعض کہتے ہیں کہ صرف لڑکوں لڑکیوں اور جن کو جڑوا بچے دیے گئے ان کی بیان ہوتی ہے. تفسیر بہت ساری مختلف ہیں، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ تفسیر یہ والی حکم کس کے لیے ہے. بعض تفسیر میں ہے کہ یہ حکم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان ہوا. تو ہم اس پر تو نہیں ڈٹتے کہ یہ تو صرف حکم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ واضح لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر اور تفسیر بغوی کے اندر کہ یہ حکم جو ہے عام قیامت تک عوام کے لیے، انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ کسی نبی کو بیٹے عطا ہوئے، کسی کو بیٹیاں عطا ہوئی، کسی کو جوڑے عطا ہوئے یا کسی کو بانجھ رکھا گیا. ایسا قطع نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم ہے. اب آتے ہیں بات اس طرف کہ تیسری جنس کا اس میں کہاں سے حکم آیا. امام قرطبی علیہ رحمہ سورہ شورا آیت نمبر 49 کی تفسیر کے اندر جلد 8 کے اندر واضح لکھ دیا آپ نے، اور اس انداز سے لکھا کہ جو لوگ دین کے ماغز سے ناآشنا ہیں، جو تحقیق کرتے نہیں، کلام کو سیکھتے نہیں، کلام کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے واضح امام قرطبی علیہ رحمہ نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جو لوگ تیسری جنس کا انکار کرتے ہیں وہ لغت سے ناواقف ہیں، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے ناآشنا ہیں، وہ کند ذہن ہیں. وہ ایسے لوگ قرآن کی حقیقت کو جان ہی نہیں پائے کیونکہ قرآن تیسری جنس کے بارے میں خاموش نہیں ہے. واضح امام قرطبی نے یہ بیان کر کے فیصلہ کر دیا کہ تیسری جنس کے بارے میں قرآن خاموش نہیں ہے. اور پھر اسی آیات کے تحت وراثت کے مسائل آپ اٹھائیں. آپ سورہ نور کے اندر، سورہ نساء کے اندر جب پردے کے احکامات اٹھاتے ہیں وہاں باقاعدہ مجبور، نامرد، خنثی، مخنث، بوڑھا مرد، نابالغ بچہ، ان کے پردے کے احکامات اور وراثت کے احکام میں تیسری جنس کا واضح حکم موجود ہے. کمزوری کہاں ہے کہ ہم لوگ خود کلام کو سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور پھر سنی سنائی پر جب جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو دین اسلام ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ متشدد ہے، اس کا رویہ متشدد ہے. کیونکہ بعض میں نے لوگوں سے سنا کہ تیسری جنس قطع ہی نہیں ہے، بعض نے کہا تیسری جنس کا وجود ہی نہیں ہے، بعض نے تو یہاں تک بھی کہا متشدد کہ تیسری جنس کا اگر کوئی ہو اس کو آگ لگا دی جائے. اب مجھے یہ بتائیں جب یہ جملہ کہا جائے گا تو میرے پاکستان کا امن خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ میرے معاشرے کے اندر پہلے ہی اتنی فرقہ واریت ہے، اتنا انتشار ہے، بے روزگاری ہے، ایک دوسرے کو، اپنے بچوں کو تو اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں فاقہ کشی کے اندر. جب آپ ایک پوری تیسری جنس کا وجود کا انکار کر کے اور اس پر یہ متشدد فتوے دینا شروع کر دیں اور ایسے جملے نکالنا شروع کر دیں، ایک خطیب بیٹھ کر، ایک عالم بیٹھ کر، تو بتائیں میرے ملک پاکستان کا امن کا شرازہ کون بکھارنے میں آتا ہے؟ اسکالرز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ میں مسلم ہوں، مسیحی ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں، اس سے پہلے میں ایک انسان ہوں. Pakistan is one of the biggest countries جہاں تک لا میکنگ کا تعلق ہے. We have made laws on almost everything. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے قانون کی تو ادھر ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے مسائل ٹرانسجینڈرس کو بھی دیکھنے پڑ رہے تھے as far as gender act is concerned. ہمارے بہت زیادہ پولیس آفیسرز ہیں جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر ٹرانسجینڈر کے خلاف کوئی کرمنل ایپلیکیشن آتی ہے یا پھر ٹرانسجینڈر کو یہ اپلیکیشن دیتا ہے تو اس کی درخواست لکھوانی کیسے ہے. اگر ٹرانسجینڈر وکٹم ہے کسی سیکشول کرائم کا یا ابیوز کا تو اس کو ایگزامن کس نے کرنا ہے. قانون کے تحت کیا اس لیڈی آفیسر جو ہے ایم او وہ ایگزامن کرے گی یا میل ڈاکٹر ایگزامن کرے گا. انہوں نے کسی کو گروی مکان رکھوایا ہے، اس کے پیسے بھی دیے ہیں، اس نے آ کے مکان پہ تالے لگا دی ہیں، کسی کی وراثت کے اندر اس کو اس کا رائٹ نہیں مل رہا. اگر یہ چاہیں کہ ان لوگوں نے اپنی ایڈس کی اسکریننگ کروانی ہے یا HIV کا ٹیسٹ کروانا ہے تو ان کو پتہ نہیں انہوں نے جانا کدھر ہے. اور اگر کمیونٹی کو ہم نے موبلائز اتنا کر بھی لیا ہے تو وہ ایک ریلکٹنس جو تھی، اب طبی سٹی جیسے کھانے کے اندر اگر ٹرانسجینڈر پہنچ جائے تو اس کی ہمت کو میں داد دوں گی. جتنا کنجسٹڈ ایریا ہے اس کے اندر ہے، آدھی سے زیادہ جو ہیرسمنٹ ہے شاید وہ راستے کے اندر ہی فیس کر لے. تھانے میں تو وہ بعد میں پہنچے گا، 2-3 اور درخواستیں لے کے آ جائے گا کہ جی یہ 2-3 بہویں بھی ہو گئے میرے ساتھ. تو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں جہاں اگر آپ انہیں اپروچ کرتے ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ ہے کہ تم ٹرانسجینڈر ہو.
تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ تم ٹرانسجینڈر ہو؟ اچھا تو تمہاری درخواست لکھنی ہے تو مجھے تو تم لگ رہے ہو تم مرد ہو، تو میں تو تمہیں مرد کے طور پہ لکھوں گا، نہیں تو تم کس طرح بتا سکتے ہو تم خاتون ہو؟ ایسے وائل اور سیکشلی اننڈیٹڈ سوالات کے جواب دے دے کے یہ لوگ تھک گئے تھے۔ تحفظ مرکز کی بنیاد جو ہے وہ ایسے یونس صاحب نے رکھی، راولپنڈی میں رکھی گئی 2020 کے اندر۔ اس کو ہم 36 ڈسٹرکٹس اکراس پنجاب میں انڈر دا گائیڈنس آف دا ورلی IGP لے کے آئے۔ اس ٹائم لاہور کے اندر 2 تحفظ مراکز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلا ہم نے بنایا لبرٹی کے اندر خدمت مرکز کے بالکل ساتھ، دوسرا ہم نے بنایا داتا دربار کے اندر جو آج سے 2 ہفتے پہلے ڈاکٹر امجد ثاقب نے اس کی انوگریشن کی ہے۔ اب داتا دربار کے اندر اور لبرٹی والے تحفظ مرکز کے اندر وانڈریبل کمیونٹیز اسپیشلی خواجہ سراز کی درخواستیں آتی ہیں۔ ابھی تک ہم لوگ 400 سے زائد خواجہ سراز، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے ان کی تعداد کتنی ہے۔ ابھی تک 400 سے زیادہ خواجہ سراز ہمارے تحفظ مراکز میں رجسٹر ہو چکے ہیں۔ ہم نے ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے کو ان کی فری HIV کی ٹیسٹنگ اور ہیپاٹائٹس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے۔ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے نمائندے ادھر آ کے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے ان کی CVs کلیکٹ کیے ہیں، ان کے قبضے واپس دلوائے ہیں، ان کے پیسے جو لے کے لوگ بھاگ گئے تھے ان کو پکڑا اور ان سے ان کے پیسے واپس لے کے دیے ہیں۔ کوئی کسی کو سیکشلی اگر ہراس کرتا ہے تو ہم لوگوں نے ان کی ہیرسمنٹ سے ڈیل کیا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پولیس کے اندر تھے اور ہم لوگوں نے ان کے خلاف بھی اسی طرح کرمنل ایکشن لیا ہے جس طرح ہم لوگوں نے باقیوں کے خلاف لیا اور عام لوگوں کے خلاف لیا۔